صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب ان مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت سوائے میرے قرابت داروں کی مودت کے اور کچھ نہیں چاہتا. تو قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی محبت اور مودت واجب اور لازم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے تمام مسلمانوں کو حکم دے دیا ہے کہ اگر اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے مودت اختیار کرو. ویسے تو عزیزان گرامی تمام اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی محبت مسلمانوں کے اوپر واجب اور لازم ہے، مگر آج ہم خصوصی بات کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی محبت کی، کیونکہ ایام الحسینیہ چل رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے دن چل رہے ہیں، لہٰذا بہتر ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی ذات کے بارے میں گفتگو کریں کہ اللہ کو اور پیغمبر اسلام کو امام حسین علیہ السلام سے کتنی محبت تھی. تو روایت بتاتی ہے کہ ایک شخص جن کا نام اسامہ ابن زید، جو بڑی مشہور و معروف فرد ہے اصحاب کرام کے درمیان، اور سبھی ان کی حیثیت اور ان کے مقام سے واقف اور آگاہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں پیغمبر اسلام کے در دولت پر گیا کسی کام سے. میں پہنچا اور جانے کے بعد میں نے دروازے پر دق الباب کیا تو پیغمبر اسلام دروازے کے اوپر تشریف لائے. تو میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام کی آغوش مبارک میں کوئی چیز ہے، اوپر سے چادر پہ اوڑھے ہوئے ہیں، تو مجھے نظر نہیں آیا کہ پیغمبر اسلام نے کیا چیز اپنی آغوش میں لی ہوئی ہے. میں جس کام سے آیا تھا پہلے اس کام کو پورا کیا، اور پھر اس کے بعد میں نے پیغمبر اسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کی آغوش میں کیا چیز ہے، آپ نے کون سی چیز اپنی آغوش میں لی ہوئی ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے چادر کو ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ ایک طرف امام حسن ہیں اور ایک طرف امام حسین علیہ السلام ہیں. فرمایا یہ میرے اور میری بیٹی فاطمہ کے لخت جگر ہے، اور اس کے بعد دعا فرمائیں، پروردگارا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت فرما. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات وہ کہ جس سے پیغمبر اسلام محبت کرے، اور پیغمبر نے دعا فرمائی کہ یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر. پیغمبر اسلام کی دعا اللہ رد نہیں کر سکتا، لہذا اللہ بھی پیغمبر اسلام کے بعد امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام کی دعا کے نتیجے میں جو بھی امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے. ترمذی شریف میں ایک روایت اور ملتی ہے کہ لوگوں نے، اصحاب نے پیغمبر اسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ اپنے اہل خانہ میں، اپنے گھرانے میں سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے ہیں؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا میں سب سے زیادہ محبت حسن اور حسین سے کرتا ہوں. اللہ اکبر. کیا محبت ہے! پیغمبر اسلام کو اس قدر محبت ہے اپنے نواسوں سے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے، کہ روایاتیں بتاتی ہیں، اور سبھی طرح کی روایات یعنی اپنی بھی اور سبھی اہل سنت کی کتابیں بھی اس بات سے بھری ہوئی ہیں کہ پیغمبر اسلام جب نماز پڑھ رہے تھے اور حالت سجدہ میں گئے تو امام حسن علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھے، جبکہ آپ کی عمر بہت کم تھی، اور صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور پیغمبر اسلام کی پشت مبارک پر جا کر سوار ہو گئے.
پیغمبر اسلام نے محسوس فرمایا اور اس کے بعد سجدے کو طول دینا شروع کیا، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، ایک کے بعد دو بار کے بعد 3 بار، یہاں تک کی تاریخ بتاتی ہے کہ 70 بار پیغمبر اسلام نے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کی تکرار فرمائی۔ یہاں تک کی تاریخ بتاتی ہے کہ اصحاب کرام یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہی نازل ہو رہی ہے۔ کچھ نے اٹھ کر دیکھنا چاہا، اور جیسے ہی دیکھا تو کیا دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام پیغمبر اسلام کی پشت مبارک پر تشریف رکھتے ہیں۔ تو کچھ نے چاہا، روایت ہے، کچھ نے چاہا کہ بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کو پیغمبر اسلام کی پشت سے اتارے، مگر پیغمبر اسلام نے اشارہ فرما دیا کہ نہیں، انہیں پشت کے اوپر سے نہ اتارنا۔ امام حسین علیہ السلام بیٹھے رہے، اور جب ان کا من چاہا تو پیغمبر اسلام کی پشت سے اترے۔ پھر پیغمبر اسلام نے اپنی نماز کو تمام کیا، اور نماز کے تمام کرنے کے بعد بھی پیغمبر نے اپنی آغوش میں امام حسین علیہ السلام کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ان سے محبت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام سے بہت محبت، یہاں تک کی تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام جب گھر سے نکلتے تھے تو ایک شانے پر امام حسن کو، دوسرے شانے پر امام حسین علیہ السلام کو بٹھاتے تھے، اور کبھی اس شہزادے کا بوسہ لیتے تھے، کبھی اس شہزادے کا بوسہ لیتے تھے۔ یہاں تک کہ اصحاب کرام کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ سواری بنے ہوئے ہیں، یہ دونوں سوار ہیں۔ تو امام حسن اور امام حسین کو پھر مخاطب کر کے فرماتے تھے کہ اے حسن اور حسین، دیکھو تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ تو پیغمبر ٹوک کر فرماتے تھے کہ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ سواری اتنی اچھی ہے، یہ کیوں نہیں کہتے کہ سوار کتنے اچھے ہیں؟ یقیناً ان کا درجہ کتنا بلند ہوگا کہ جن کے لیے پیغمبر اسلام ناقہ بن رہے ہوں، جن کے ہاتھوں میں پیغمبر اسلام کی زلفیں ہوں، اور جدھر کو چاہتے تھے ادھر کو موڑ لیتے ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ پیغمبر اسلام نے امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اب یہ بات تو بالکل طے ہے کہ حسین رسول اللہ سے ہیں، مگر رسول حسین سے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب جو علماء بیان کرتے ہیں، خود علماء اہل سنت بھی بیان کرتے ہیں کہ اس کا مقصد صرف ایک ہو سکتا ہے، اور ایک مصلحت ہو سکتی ہے کہ پیغمبر اسلام بس یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ حسین میں ہوں اور میں حسین ہوں۔ یعنی اگر سوال کرو کہ محمد کون ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حسین، اور حسین کون ہے؟ محمد۔ یعنی محمد حسین ہے اور حسین محمد ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ذات کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، عہدے کے اعتبار سے فرق ہے لیکن ذات کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ حسین ہی محمد ہے اور محمد ہی حسین ہے۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پیغمبر اسلام ایک بار کسی سفر پر جا رہے تھے، اثناء سفر میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز آپ کے کانوں میں پہنچی، تو پیغمبر اسلام اپنی سواری کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھائے اور اس جگہ پر تشریف لائے کہ جہاں پر امام حسن اور امام حسین تھے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے آ کر کہا کہ میرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو شہزادی نے فرمایا کہ پیاسے ہیں، پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے اپنا مشکیزہ اٹھایا تو اس میں دیکھا کہ اس میں بھی پانی نہیں ہے۔ لوگوں کو آواز دی کہ کسی کے پاس پانی موجود ہے، سب لوگوں نے اپنے مشکیزے اٹھا کر دیکھے تو کسی کے پاس بھی پانی نہیں تھا۔ تو آخر میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لاؤ میرے بچے کو مجھے دو۔ پیغمبر اسلام نے امام حسن کو لیا اور اس کے بعد امام حسن کے منہ میں اپنی زبان اقدس ڈالی اور امام حسن نے اس کو چوسنا شروع کیا، یہاں تک کہ امام حسن علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ پھر امام حسین کو اپنی آغوش میں لیا اور امام حسین کے منہ میں بھی اپنی زبان مبارک ڈالی، اور امام حسین علیہ السلام نے بھی آپ کی زبان کو چوسنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کی پیاس بجھ گئی، دونوں سیراب ہو گئے اور خاموش ہو گئے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی قدر و منزلت کہ امام حسین علیہ السلام اپنے لعاب دہن کے ذریعے سے جس کی غذا اور جس کا پانی فراہم فرماتے ہیں،
وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ یہاں تک کہ امام حسن اور امام حسین کا رونا پیغمبر اسلام کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں تھا۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بار جناب ام سلمہ کے گھر پیغمبر اسلام تشریف رکھتے تھے کہ جبرائیل امین نازل ہو گئے، اور پیغمبر اسلام نے جناب ام سلمہ سے فرمایا کہ دیکھو حجرے کے اندر کسی کو بھی آنے نہیں دینا، دروازہ بند کر لیا گیا۔ جناب ام سلمہ مامور ہو گئی کہ کسی کو بھی حجرے کے اندر جانے نہیں دینا ہے، مگر امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ نے اندر جانا چاہا، جناب ام سلمہ نے روکا، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام رونے لگے، کیونکہ جناب ام سلمہ کو حکم دیا گیا تھا کہ اندر کسی کو بھی نہیں آنے دینا، لہٰذا انہوں نے روکا حکم پیغمبر اسلام سے۔ مگر امام حسین علیہ السلام جب روئے اور ان کے رونے کی آواز پیغمبر اسلام کے کانوں میں پہنچی تو پیغمبر اسلام نے دروازہ کھول دیا۔ جبریل بیٹھے ہوئے ہیں، جبریل وحی نازل کر رہے ہیں، مگر پیغمبر اسلام نے دروازہ کھول دیا اور امام حسین علیہ السلام آپ کی آغوش میں جا کر بیٹھ گئے۔ اور جب بیٹھے تو جبریل نے پیغمبر اسلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کا یہ بیٹا وہ ہے کہ جسے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ تو امام حسین علیہ السلام سے اللہ کو بھی محبت ہے، اللہ کے رسول کو بھی محبت ہے، اور جو ہم امام حسین علیہ السلام کے غم میں مجلس میں آ کر آنسو بہاتے ہیں تو یہ آنسو بہانا بھی انہی کی محبت کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھیے کہ جس کے دل میں محبت ہوتی ہے اسی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں۔ ہم امام حسین علیہ السلام کے اوپر ہونے والے ظلم کے اوپر روتے ہیں، اگر ہمارے دل میں محبت نہ ہوتی تو کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں آ سکتے تھے۔ جس کے دل میں چوٹ لگتی ہے اسی کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں۔ جس کی آنکھوں سے آنسو روا ہوں سمجھ لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں ہے، اور جو امام حسین کے ظلم و ستم کو سن کر جس کی آنکھوں سے آنسو روا نہ ہو، سمجھو کہ اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت نہیں ہے، اس کے دل میں اس کی محبت نہیں ہے جس کو اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتے ہیں، اور پیغمبر اسلام کے تمام صحابہ کرام عزت والے مقام والے صحابہ امام حسین علیہ السلام سے بے حد بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پروردگارہ ہمیں امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ کی محبت پر قائم و دائم فرما، اور انہی کی محبت پر ہمیں اس دنیا سے گزرنے کا موقع عطا فرمانا۔ پروردگار ہمارے تمام گناہ کبیر اور صغیر کو معاف فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار و مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔